جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کا بنانے والا مالک اللہ تعالیٰ انسان کو دکھ تکلیف بیماری کیوں دیتا ہے جبکہ انسان دکھ تکلیف کو پسند بھی نہیں کرتا؟ صاف صحیح طریقے سے سمجھائیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کا بنانے والا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ ہمارے اندر اس نے اپنی بنائی ہوئی رچنا میں دکھ تکلیف کو ناپسند کرنے کا مادہ بھی تو اسی نے رکھا ہے۔ بھئی دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبتوں کو، موت کو، بڑھاپے کو، اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ ناپسند کرنے کا مادہ بھی تو ہمارے اندر اللہ ہی نے رکھا ہے نا، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور پھر ہم پہ وہ دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ ہمارے اندر جنت کے سپنے ہیں یہ جو اللہ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے، دکھوں کو پسند نہیں کرتے، بیماریوں کو پسند نہیں کرتے، پریشانیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورگ کے سپنے اللہ نے رکھ دیے ہیں ہمارے اندر۔ اور پھر اوپر سے اس دنیا میں غموں کی برسات، دکھوں کی برسات، بیماریوں کی برسات، پریشانیوں کی برسات، مصیبتوں کی برسات، موت کی برسات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے کہ یہ جیون بیکار ہے، یہ جیون دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں دل مت لگاؤ۔ میری رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر کے، سچائی پر چل کر، بھلائی پر چل کر مجھے راضی کر کے آؤ، اور جو تمہارے اندر جنت کے سپنے ہیں جو تم اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہو، پھر موت کے بعد کی زندگی میں تیری ہر اچھا پوری کروں گا۔ تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اس دنیا میں دل نہ لگائے۔ اب دیکھو نا، انسان اپنے سامنے ہزاروں انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنی موت کا صحیح سے ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے بھی اسی طرح سے دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اللہ کی بادشاہت چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، اللہ کے جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں، ٹھاں ٹھاں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھایا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھایا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھایا۔ تو انسان کو کم سے کم ڈرنا چاہیے بھائی، کہ جس طرح سے اور لوگ میرے سامنے مر مر کے چلے گئے، وہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، نہ چاہنے کے باوجود انہیں موت دے کے اٹھا لیا گیا۔ کسی اور کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، لہٰذا وہ میرا بھی نمبر لگ جائے گا۔ تو انسان ڈرے اور انسان دیکھے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، بیماروں سے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں۔ انسان غور کرے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ تکلیف اسی لیے آتے ہیں تاکہ انسان اس جیون کی حقیقت پر غور کرے کہ یہ جیون بیکار ہے، اور اللہ سے دل لگائے اور اللہ کو راضی کرے، اس کی کھوج کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اس قدر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس مالک سے، پتہ نہیں کب ہمیں بھی موت دے کے اٹھا لے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ دنیا میں جو ہم زندہ ہیں، کیا ہم اپنی مرضی سے زندہ ہیں؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ جب چاہے گا جب اٹھا لے گا ہمیں۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، اللہ کی طرف غور کرنا چاہیے، اچھائی پر چل کے اسے راضی کرنا چاہیے۔ کہیں جب اس کا بلاوا آ جائے تو کہیں ہم اللہ کی طرف سے بے ہوشی میں نہ ہوں، غفلت میں نہ ہوں۔ جب اس کا بلاوا آئے تو ہم ہوش میں ہوں، دنیا سے تیاری کر کے جا رہے ہوں۔ ہم جو لوگ ہوش میں مریں گے اور اللہ کے یہاں پاس ہو جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے، ہاں، وہ کہیں گے ہم اس لیے پاس ہوئے کیونکہ ہم نے جیون کی حقیقت پر غور کیا دنیا میں، کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی کھوج کی ہیں، اور کھوج کر کے ہم نے یہ پتہ لگایا کہ وہ زندگی امتحان تھی، ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی اور دنیا کو امتحان جانا۔ ہاں، وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر زندگی اور دنیا کو امتحان جانا، زندگی اور دنیا کو مزے کا جہان نہ جانا۔ یہ بات وہ لوگ کہیں گے آخرت میں، موت کے بعد کی زندگی میں، جو ہمیشہ کے لیے جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں جیت گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ راضی ہوگا کہ اس کی رچنا پر چلیں، اچھائی پر چلیں، برائی پر نہ چلیں، اس کی کھوج کریں، اس کے حکموں کو پہچانیں اور اس کے حکموں پر چل کے اسے راضی کریں۔
حقیقت میں ہمیشہ رہنے والا وجود صرف اللہ کا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے، مٹنا ہے۔ ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک مالک ہر چیز کا بنانے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہے، اور بنی ہوئی چیز ہر پرکار سے اس کے سامنے بے بس ہے۔ وہی پوجنے کے یوگیہ ہے، وہی سر جھکانے کے لائق ہے۔ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز میرے قبضے میں ہے، سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں، کھانے کے، پینے کے، ہر چیز کے سارے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حکموں پر چل کر مجھے راضی کر کے دکھایا۔ ہاں، تو بھی محمدی بن کر، یعنی ان کے نقش قدم پر چل کر، ان جیسے کرم کر کے محمدی بن کے دکھا دے۔ میرے سارے خزانے تیرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر، اللہ کے حکموں کے دوارا اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اور سارے انسانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے راضی ہوتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں ہمارے اندر نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ یاد رکھیں، نرمی اللہ کو پسند ہے اور گرمی پسند نہیں ہے۔ انسان کا اصلی روپ نرمی کا ہے، اور شیطان کا اصلی روپ گرمی کا ہے۔ تو شیطان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، اور نرمی کو ہر وقت اختیار کرو، نرمی پر ہر وقت چلو، اور اگیانتا اور جھوٹے گیان سے بچو، سچے گیان پر چلو، سچائی کو پھیلاؤ۔ اب دیکھو نا، مجھے اس بات کی خوشی سے زیادہ کہ لوگ میرے ذریعے سے اللہ کی سچی راہ پا جائیں، اس بات کا زیادہ غم ہے کہ کہیں میری لاپرواہی کی غلط نالج، جانکاری سے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے اسلام دھرم کا جو صحیح گیان ہے، صحیح سمجھ کر اس کو پھیلائیں، غلط انفارمیشن لوگوں تک نہ پہنچائیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے جب کوئی مجھ سے گیان کا، علم کا سوال کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، تو اگر مجھے صحیح علم ہے، صحیح گیان ہے اس چیز کا، تو میں جواب دیتا ہوں، ورنہ میں منع کر دیتا ہوں، یا جس عالم کو یا جس انسان کو اس کا صحیح گیان ہوتا ہے، اس کی طرف اس سوال کرنے والے کو متوجہ کر دیتا ہوں کہ بھئی فلاں سے جا کے پوچھ لیں، آپ، مجھے اس کا گیان نہیں ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیں، پورا سمندر سے بھی زیادہ اللہ کا علم ہے، گیان ہے، اور ایک بوند قطرے سے بھی کم، اس سے بھی کم ہمارا گیان ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز کا گیان اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو بے شک اس کو ہر چیز کا گیان ہونا بھی چاہیے۔ تو اصل گیان جو ہے اللہ کا ہے، اس لیے ہم جو بھی گیان حاصل کریں، صحیح حاصل کریں، غلط جانکاری کسی کو نہ دیں۔ اور بھئی صحیح گیان حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو، اٹھو، یاد